الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہر رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر رضا قادری پھر ایک بار حاضر خدمت ہے. آج ہم نے 16واں روزہ افطار کیا اور آپ یہ ٹرانسمیشن پروڈکشن ہب کے توسط سے پروڈکشن ہب کے آفیشیل فیس بک پیج پر لائیو دیکھ رہے ہیں. اس ٹرانسمیشن کو تمام احباب زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفیض ہو سکیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس لیے میں پھر گزارش کروں گا کہ اسے آپ بھی آخر تک دیکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. عشرہ مغفرت ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور تقریباً جو ہے وہ رخصت ہونے کو ہے. جس طرح عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہوا، اس طرح بڑی تیزی سے مغفرت کا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. اور آج 17ویں شب ہے، 17 رمضان. یہ بڑا ایک عظیم دن ہے. اس میں یوم بدر بھی ہے اور یوم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے. اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا موضوع ہے کہ حجامہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے. حجامے کے لیے آج ہم نے یہ خاص ٹرانسمیشن کا موضوع حجامہ رکھا ہے اور اس کے لیے حجامہ کس طرح ہوتا ہے، کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل باتیں ہوں گی. انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس کے اسپیشلسٹ بھی موجود ہیں. ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلتے ہوئے آپ کا تعارف بھی میں ان سے کرواؤں گا. پھر ایک بار آپ سے وہی گزارش کروں گا تمام احباب سے کہ اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ آج شیئر کیجئے تاکہ بہت سے لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں. آج بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. حضرت عائشہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بھی ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ یہ یوم بدر کا پروگرام ہم کل ہمارے ساتھ جو مفتی صاحب موجود ہوں گے انشاءاللہ تو اس پر ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. آئیے چلتا ہوں اور میں تعارف کرواتا ہوں اپنے مہمان کا. آج میرے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود ہیں ڈاکٹر منصور ترابی. سب سے پہلے تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت دیا اور یہ آج آئے. میں اپنی اور اپنی ٹیم کی طرف سے ان کو ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ڈاکٹر منصور جو ہے ایک بڑے ادارے سے منسلک ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ یہ ڈاکٹر منصور جو ہے وہ سیلانی ویلفیئر میں ہوتے ہیں اور سیلانی ویلفیئر کے ذریعے چلنے والے تمام حجامہ سینٹرز جو ہے ان کے HOD ہیں. ان کی زیر پرستی یہ سارے ادارے چلتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ان سے ہم زیادہ سے زیادہ حجامہ کے بارے میں جانیں گے تاکہ میں آپ یہاں موجود لوگ اور تمام جو دیکھ رہے ہیں باپ اس سے زیادہ مستفیض ہو سکیں. چلتا ہوں اپنے دوسرے مہمان سنافہ کی طرف. آج میری ٹرانسمیشن میں میرے دوست موجود ہیں. ان کو پھر آج دعوت دی اور انہوں نے پھر وقت دیا. ان کا بھی بڑا مشکور ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں بھائی انس قادری اور اپنی ٹیم کی طرف سے ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں. انس بھائی السلام علیکم. کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ. آج آپ نے پھر وقت دیا اور میرے خیال سے آج کنٹرول روم والوں نے آپ کا وقت سحر تک لیا ہے. الحمدللہ. اللہ اکبر. یہ آپ کی محبتیں ہیں. اس ٹرانسمیشن کا باقاعدگی سے آغاز جو ہے ہم تلاوت قرآن پاک اور کلام اعلیٰ حضرت سے کریں گے. میں انس بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ٹرانسمیشن کا باقاعدگی سے آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. آغاز میں ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت سبحان پیش کر رہا ہوں. تمام ہی ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی شامل ہو جائیں. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا
اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ہر کے چولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ گئے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ گئے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوران نعت جنید بھائی کے کمنٹس آئے ہیں ماشاء اللہ۔ انس بھائی، جنید بھائی نے سلام پیش کیا ہے، وعلیکم السلام۔ اور جنید بھائی، جو آپ کی فرمائش ہے بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، انشاءاللہ ضرور وقت میں رہتے ہوئے اسے بھی پوری کریں گے۔ میں بڑھتا ہوں اپنے مہمان کی طرف، ڈاکٹر منصور کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم نے موضوع بھی یہی رکھا ہے کہ حجامہ کیا اور کب سے ہے، تو پہلے تو اس کا تعارف ہم آپ سے سن لیں کہ حجامہ کیا ہے اور یہ کب سے ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے تو آپ تمام بھائیوں کا شکریہ کہ اتنا پیارے ماشاءاللہ آپ کی ٹرانسمیشن جا رہی ہے، بہار مدینہ کے نام سے ماشاءاللہ، بہار رمضان، بہار رمضان کے نام سے ماشاءاللہ ٹرانسمیشن ہے، اور یقیناً اللہ تعالی ہمیں اس کی بہار نصیب فرمائے، اور یقیناً آپ کی اور ہماری نیت یہ ہے کہ یہاں پر سے جو ہم پروگرام کریں، جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، یقیناً ان کو کچھ سیکھنے کو ملے اور ہمارے لیے بھی راہ نجات بنے۔ تو تمام بھی احباب، کیمرہ مین سے لے کر ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر سے لے کر مہمانان گرامی، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور جہاں تک سوال کیا آپ نے کہ حجامہ کیا ہے، تو صفدر بھائی، حجامہ جو عمومی طور پہ آج کل مشہور ہے وہ ہے کہ حجامہ سنت ہے، بے شک سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حجامے کی اگر جب ہم ہسٹری، تاریخ کی طرف جاتے ہیں تو کم و بیش 4 سے 5 ہزار سال قبل مسیح کی ملتی ہے، اور جب اس کو دیکھتے ہیں تو جورڈن یعنی کہ مصر سے اس کی ہسٹری ملتی ہے،
جب آثار قدیمہ نکالا تو انگریز جب سائنٹسٹ تھے انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ لوگ کپنگ کرتے تھے، طریقہ علاج تھا کوئی ان کا اس سے یہ. اور چائنا کی اگر بات کی جائے تو چائنا سے تقریباً 3000 سال سے حجامہ کیا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت، یہ جو ابھی آپ نے یوز کیا الفاظ، بلکہ چائنا میں بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو کپنگ تھراپی ہے وہ یہی ہے. جی جی جی. ہاں چائنا میں یہ ہوا کہ چائنا نے 2-3 تھراپیز کو ایک جگہ ملا کر اس کا نام حجامہ کر دیا. ٹھیک ہے. بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ایک میری ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی تھی چائنیز سے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ایکو پنچر کو بھی وہ حجامہ کہتے ہیں، ایکوپنچر. کپنگ تھراپی کہتے ہیں. ٹھیک. جبکہ ایسا نہیں ہے. حجامہ وہی ہے کہ کٹ مار کے خون نکالا جائے کپ لگا کر یا سنگی لگا کر یا اس کے علاوہ کوئی چیز کر کیا جائے تو حجامہ وہ ہے، سنت ہے. آج دور جدید کے اندر حجامے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ایک ہے ویٹ تھراپی کہ کپ لگایا جائے، یہ کپ رکھیں جیسے مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں آپ کو، پھر کپ لگا کے سک کیا جائے، پھر اس کو کٹ مارا جائے، پھر خون نکالا جائے، ٹاکسنز جو آپ کے ہوتے ہیں باڈی کے اندر گندہ خون. ایک طریقہ کار یہ ہے اور یہ سنت مبارکہ ہے. اور ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں درد ہو وہاں کپ لگا کے ویکیوم تھراپی کی جائے، ادھر پریشرائز کر دی جائے، نیگیٹو پریشر ڈالا جائے تو پھر اس کو رکھا جائے، تھوڑی دیر کے بعد نکال دی جائے تو اس میں درد میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ ویکیوم تھراپی کہلاتی ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے. ٹھیک. تیسری ہے مساج تھراپی کہ اولیو آئل یا کسی قسم کا مساج آئل باڈی پہ لگا کر جب آپ سک کرنے کے بعد اس کو موو کرتے ہیں تو اس سے باڈی آپ کی مساج ہوتی ہے. اس میں کپ یوز ہوتا ہے؟ جی جی اس میں بھی کپ یوز ہوتا ہے. اگر تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہلاتی ہے مساج تھراپی، لیکن وہ بھی سنت نہیں ہے. تو بحیثیت مسلمان جو ہم یہ کرتے ہیں ویکیوم کرنے کے بعد کٹ لگا کے خون نکالتے ہیں، خون نکالنا ضروری ہے کیونکہ جب آپ سک کرتے ہیں تو جو باڈی کے ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر مائنر سے سپرفیشل دیے جاتے ہیں جسے اسکن اور ٹیشوز کے درمیان ہوتا ہے، تو اس میں سے خون نکال کر وہاں جو باڈی کے اوپر جو پریشر بن رہا ہوتا ہے، جو نیگیٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو یہ وجہ کہ حجامہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حجامہ میں شفا ہے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور اس پہ مزید ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے. حجامہ سے ریلیٹڈ آپ کے جو سوال ہیں ضرور ہوں گے، کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں. جس طرح ہمیں آج ماشاءاللہ جاننے کی سعادت ملی کہ یہ کتنے ہزار سال سے پہلے سے اس چیز کا وجود ہے. اب بے شک حجامہ سنت ہے کیونکہ میرے پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تو یہ سنت تو ہے ہی، لیکن یہ کب سے ہے، اس کے کیا کیا طریقے ہیں، اس میں کس پروسیجر سے گزرنا ہوتا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ 3 طریقے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل لیں گے. آپ کے جو اس سے ریلیٹڈ سوال ہیں حجامہ سے، وہ بھی آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے بھیجیں تاکہ ہم وہ جوابات بھی ڈاکٹر صاحب سے آج لے سکیں. بڑھتا ہوں اپنے مہمان شناخواں کی طرف. انس بھائی، جنید بھائی کی پہلی فرمائش آئی تھی، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، اس کے 2 اشعار. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے. سدرۃ المنتہی عرش و باغ کرم ہر جگہ پڑ چکا ہے نشان قدم. اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے.
اب تو آ جائیے سامنے جلوہ گر پہ کرے نور وہ منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا کے آخری لمحات کی کیفیات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب مزاج رسول شدت مرض کی وجہ سے گرانی محسوس کر رہا تھا تب میرے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف فرما ہوئے۔ پیارے سرکار کی نظر ان پہ پڑی، ان کے پاس مسواک موجود تھا۔ چونکہ اماں عائشہ جانتی تھی کہ پیارے سرکار کو مسواک بڑا پسند ہے تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے لیے لے لوں؟ اشارتاً سر مبارک ہاں کرتے ہوئے آپ نے جواب دیا۔ اماں عائشہ نے وہ مسواک جو ہے اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ نے اسے بڑا سخت محسوس کیا تو اماں عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اسے میں نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک کو ہاں کا اشارہ کرتے ہوئے ہاں فرمایا۔ ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے چبا کر نرم کیا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت ایک پیالہ موجود تھا جس میں پانی تھا۔ آپ اپنے دست مبارک اس میں ڈالتے اور چہرے انور کو اس پانی سے مس کرتے اور فرماتے کہ بے شک اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت کو بڑی سختیاں ہیں، اور یہ فرماتے حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال میرے حجر مبارک میں اور میری باری کے دن ہوا، اور وصال کے وقت آپ کا چہرہ، آپ کا سر مبارک میرے حلق اور سینہ شریف کے بیچ میں تھا، اور موت کے وقت اللہ رب العزت نے میرا اور آپ کا لعاب اقدس ملا دیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ سعادت ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے، اور بھی ان کی فضیلتیں ہیں، میں وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہوں گا۔ اور انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کی کہ کل جو ہے وہ ہمارا پروگرام یوم بدر پر ہوگا، مفتی صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ بڑھتا ہوں ڈاکٹر منصور کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو تعارف دیا ہے جامعہ کا، اسی حوالے سے کچھ سوالات بھی ہیں، اور آپ کے بھی جو سوالات ہوں میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ اپنے سوالات اور اپنی جو فرمائش مہمان ثناء خواں سے کرنی ہے وہ ہمیں کمنٹس کے ذریعے بھیجیں۔ ماشاءاللہ میرے پاس فرمائش آنا موصول ہوئی ہے، جنہوں نے سلام عرض کی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بھی ہمارے احمد بھائی نے سلام پیش کیا ہے، تمام کا جملہ وعلیکم السلام۔ آپ کی فرمائشیں بالکل موصول ہو رہی ہے، اور وقت مقررہ میں رہتے ہوئے انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ سب کے اشعار پیش کیے جائیں۔ بڑھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی آپ نے 3 طریقے بتائے ہیں حجامہ کے، تو یہ کیسے ہوتے ہیں؟ حجامہ مطلب ہوتا کیسے ہے اور اس میں کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ حجامہ اگر بات کی جائے پرانی اسٹارٹ کرتے ہیں تو تاریخ میں ملتا ہے مٹی کے برتنوں سے بھی کیا گیا، بانس سے بھی کیا گیا، اور جو زیادہ تر جو فیمس رہا کئی صدیوں چلا وہ تھا سنگھی، کہ جب ہارن تھراپی کہلاتی ہے،
وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گائیں یا بھینس کے سین کو جب نکال لیتے ہیں تو وہ خالی کور بن جاتا ہے. بالکل. تو اس وقت اس طرح کا کپ نہیں ہوتا, تو وہ کسی بھی جگہ پہ بھی لگا کر اور اس کو سک کیا جاتا تھا منہ سے, ٹھیک. منہ سے سانس لیا جاتا تھا. یہ وجہ ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حجامہ کرائے تو کسی نوجوان سے کرائے. اس کی حکمت اور علت یہی بیان کی گئی کہ لازمت نوجوان آدمی ہوتا ہے, اس کا سانس اچھا ہوتا تو اس سے کھینچنے میں آسانی ہو, پھر اس کو موم سے لگا کے بند کر دیا جاتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ادوار چینج ہوتے گئے. پھر فائر کپنگ آ گئی. اچھا. کہ جیسے کانچ کا گلاس, یہ اس طرح کا گلاس ہوا, اس میں آگ ڈال کے یوں لگائی جاتی ہے, تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. تو اس سے بھی ہوتا تھا. اگر آپ کو اگر میں دکھانا چاہوں تو اس طرح ہوتا ہے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب کی میں بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, میں بتانا بھول گیا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اپنے تمام اکوپمنٹ کے ساتھ یہاں موجود ہے, تو یہ وقتاً فوقتاً ہمیں ڈیمو بھی دیتے رہیں گے. آپ اسے غور سے دیکھیے اور اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور بھی لوگ اسے دیکھ سکیں. اور اس حوالے سے بھی جو آپ کے سوالات ہیں وہ ہمیں کمنٹس کے ذریعے بھیجیں, انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اس کا ضرور جواب دیں گے. اب مثال کے طور پہ اس کو ہم جب جلائیں گے تو یہ آگ لگ گئی. اب اس میں ڈالا, اس طرح یہ لگ جاتا ہے. اس میں جو تکلیف محسوس ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا, اس طرح کچھ بھی نہیں. اب یہ دیکھیں نا, دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کو جب جلا دیا تو اس میں جب ڈالو نا, اس کو بھجنے سے پہلے لگانا ہے. اب جیسے بھج کیا تو نہیں لگا, یہ سک نہیں کرے گا, لیکن بجھنے سے پہلے یہ اب سک کر رہا ہے. ٹھیک. اور دیکھیں بالکل یہ سارے ٹاکسن جو ہیں وہ اس جگہ جمع اب یہ ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 5-7 منٹ 8 منٹ, اس کو جب سک کر کے رکھیں گے تو ادھر ٹاکسن جمع ہو جائیں گے. یہ ٹاکسن ڈاکٹر صاحب وہ گندا خون جو کہتے ہیں باڈی کے اندر, جو وہ اجزاء جو آپ کی بیماری بناتے ہیں آپ کے جسم کے اندر, اور آپ کے جو باڈی کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سسٹم یہ تھا. پھر اب جو دور جدید میں اس طرح کے کپ آ گئے. اب یہ دیکھیں کہ اس کو یہ لگا کے اس کو سک کرتے ہیں. اب جو ہاتھ سے آپ نے دیکھا کتنا مشکل لگا یار, جل نہ جاؤں, یہ نہ ہو جاؤں, تو اب اس کے لیے اب آسان ہو گیا. اب ٹینشن ہی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ یہ لگایا اور جناب یہ سک کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو کٹ مارا, پھر دوبارہ لگایا, بلڈ آنا شروع ہو گیا. اس طرح ہوتا ہے. مساج اچھا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ویکیوم تھراپی یہی ہے کہ اگر کسی کو درد ہے وہ وہاں لگایا اور چھوڑ دیا. اب 7 منٹ 8 منٹ یہ لگا رہا تو یہ آپ دیکھیں چینج ہونا شروع ہو گیا اتنی سی دیر میں. جی, ابھی جب 7-8 منٹ رکھنے کے بعد اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, نکال کے چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ ویکیوم تھراپی ہو گئی. لیکن اب اگر اس کو ہم کٹ مار کے دوبارہ لگا دیں تو یہ ویٹ تھراپی ہو گئی, خون نکلے گا. اور اگر مساج تھراپی کرنا تو ادھر آئل لگانا ہے. آئل لگانے کے بعد اس کو جب سک کریں گے تو یہ موو ہوگا یوں. ٹھیک ہے. تو یہ اتنا ریلیکسیشن باڈی کے اندر بناتا ہے. جی, اس میں کٹ نہیں لگتے. ہاں وہ اچھا وہ ہوتا کن کے لیے, وہ حضرات جن کی شوگر بہت ہائی ہے یا اس طرح کا مرض لاحق ہے ان کو کہ اگر ہم اس کو نشتر چبوئیں گے تو عین ممکن ہے کہ اس کی جان پر بنائے اور زخم کی ہیلنگ کی پرابلمز آ جائیں. مثال کے طور پہ ہومیوفیلیا والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ, یا تھیلیسیمیا والے, تو اس لیے یہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اور جو میں نے آپ کو بتایا تو یہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو بچنے کے لیے یہ ہے ہائیجین, یہ جدید طریقہ ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ڈیمو بھی دکھایا, آپ دیکھ رہے ہیں, اور وقتاً فوقتاً ہمارے سوالات کے حساب سے جو بھی ڈیمو بنیں گے وہ بھی دکھائیں گے اور جوابات بھی پیش کریں گے. آپ اپنے سوالات کمنٹس کے ذریعے کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں سب سے افضل حجامہ لگانا ہے. تو بے شک یہ سنت ہے, اس میں شفا بھی بہت ہے. ڈاکٹر صاحب سے آگے یہ بھی جانیں گے کہ اس کا میڈیکل ویو سے اس کو کس طرح دیکھیں گے, اور اس کے ریلیٹڈ جو بھی سوالات ہیں وہ آگے انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں. ایک کلام ٹرانسمیشن میں شامل کرتا ہوں. انس بھائی, ابرار بھائی نے سب سے پہلے تو آپ کو سلام عرض کیا ہے اور ایک کلام کی فرمائش کی ہے کہ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. اور ابرار بھائی کی طرف سے میں کہہ دوں کہ آج ماشاءاللہ انس بھائی ہمیشہ کی طرح چمک رہے ہیں. کہنا بھول گئے ابرار بھائی. ہاں, آج وہ کہنا بھول گئے. ایک اور فرمائش غالباً آئی تھی, محمد علی ظہوری صاحب کا لکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت کلام ہے, ہر روز شب تنہائی, پیش کرتا ہوں. اور یہ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے, مجھے بڑا پسند ہے. یہ فرمائش بھی غالباً میرے والد صاحب نے کی. ماشاءاللہ. جی بالکل, میں عشق سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کلام چند اشعار پیش کرتا ہوں, صرف دل کے کانوں سے سنیں, انشاءاللہ نہایت ضرور آئے گا. کہ ہر روز
शब तन्हाई में फुरकत का जुनून तड़पाता है। हर रोज शबे तन्हाई में फुरकत का जुनून तड़पाता है। दिल मजबूरी पे रोता है जब याद मदीना आता है। दिल मजबूरी पे रोता है जब याद मदीना आता है। एक हुक उठे मेरे सीने से आए पैगाम मदीने से। एक हुक उठे मेरे सीने से आए पैगाम मदीने से। सरकार करम की भीख मिले, सरकार करम की भीख मिले। मैं साइल हूँ तू दाता है। सरकार करम की भीख मिले। फरमाते हैं कि सजदों की कमाई एक तरफ, तैबा की गदाई एक तरफ। सजदों की कमाई एक तरफ, तैबा की गदाई एक तरफ। क्योंकि हर चीज उसे मिल जाती है जो दर पे नबी के जाता है। तेरी मिदहत काम ज़हूरी का, आका तेरे नाम से नाम ज़हूरी का। करिया करिया बस्ती बस्ती तेरे नाम के गीत गाता है। हर रोज शबे तन्हाई में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अनस भाई, एक कलाम की फरमाइश और थी, उसके भी 2 अशार हो जाएं। आगे भी इंशाल्लाह फरमाइश आ रही है। आदिल अंकल से माजरत के साथ आपका कमेंट जो है ऊपर चला गया था, मेरी नज़र से रह गया, लेकिन माशाल्लाह अनस भाई ने देख लिया था। मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास। इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार
استقامت اس ایمان پہ عطا کر دیجئے، استقامت اس ایمان پہ عطا کر دیجئے۔ ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی، سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی، کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس، کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس، قبر میں یوں ہی نکیروں میں نگی آ پہنچا ہے، غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایک کلام کی فرمائش ساتھ ہی تھی، لیکن چونکہ چائے آ گئی ہے انس بھائی اور یہ ٹھنڈی نہ ہو جائے، یہ خیال رکھتے ہوئے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا، اور تب تک آپ چائے اپنی مکمل کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے یہ دیکھا، آپ نے ڈیمو بھی دیا کہ اس کے کتنے طریقوں سے اجامہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، وہ بھی آپ نے اس پہ تھوڑا سا تعارف دیا، اس پہ بھی مزید بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اجامہ کن کن بیماریوں کے لیے، کوئی مخصوص بیماریاں ہیں یا اس میں لاتعداد ایسی بیماریاں ہیں جن کے لیے کیا جائے؟ صفدر بھائی، بات یہ ہے کہ دنیا میں کئی طرح کے طریقہ علاج رائج ہیں، جس میں ایلوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی ہے، طب نبوی ہے، اور اس وقت تو بہت سارے طریقے علاج آ چکے ہیں، جس میں ریکی ہے، اسٹون تھراپی ہے، تو یہ تمام طریقہ علاج ہیں، حجامہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو جب کوئی طریقہ علاج ہوتا ہے تو اس میں ہر طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ ہر طرح کی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ جیسے ایلوپیتھی کی اگر بات کی جائیں، سرجریاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ہر طرح کے۔ طب نبوی، اس میں بھی فائدے ہی فائدے ہیں، ہومیوپیتھی میں بھی فائدے ہیں، اسی طرح حجامے کے اندر بھی فائدے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ ہر مرض سے ہر کسی کو ہر علاج سے فائدہ ہو، کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جس میں نا ریپیٹلی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے آپ کو۔ جیسے اگر بات کی جائے حجامے سے، تو حجامہ الحمدللہ طریقہ علاج ہے اور تمام بیماریوں کے لیے ہے۔ اچھا، میرا کہنا اور ہے، لیکن جب رسول اللہ کی بات آ جائے، کیونکہ ہم جب بات کر رہے ہیں حجامے کی،
تو خالی ہم 5000 قبل مسیح کی بات کو لے کے بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا، اب یہ ہو گیا سنت. اور پھر رسول اللہ کے دربار گوہر بہار سے جو انعامات یا جو ہمیں چیز ملتی ہے، یقیناً اس میں شائبہ برابر بھی ہمیں شک و شبہ نہیں ہوتا. پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، میرے آقا کا فرمان کبھی پس پش نہیں جا سکتا. تو ایز اے اللہ کے نبی سرجن کی حیثیت سے بات کرتے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دونوں شانوں کے درمیان ہجامہ کرائے تو اس کا یہ عمل 70 سے زائد بیماریوں کا حل ہے. اللہ اکبر، سبحان اچھا اللہ، سبحان ایک جگہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو تم علاج کرتے ہو ان میں سب سے بہترین طریقہ علاج پچھنے لگانا ہجامہ کرنا ہے. ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے بعینی 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد میں، شہد پینے میں، ہجامہ لگانے میں اور داغنے میں. لیکن میں اپنی امت کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو داغنے کا منع فرماتا ہوں. تو اس میں تمام مرض کے لیے شفا ہے. لیکن ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے امراض ہیں جس کے اندر ریپیٹلی فائدہ ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کسی قسم کا بھی پین ہو، آپ کو مسکولر پین ہو، اسپائنل کورڈ کا کوئی پین ہو، سروائکل کا پین ہو، جوائنٹس کا کوئی پین ہو، اس کے اندر بہت ریپیٹلی فائدہ ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے ہر طرح کا علاج کیا جا سکتا ہے، ہر بیماری کے لیے کیا جا سکتا ہے. اور اس کے جو زیادہ تر فائدے میں نے آپ کو بتایا کہ مسکولر پین وغیرہ کے حوالے سے واضح طور پر ہے. دماغی امراض کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اسٹریس اور ڈپریشن کا رزلٹ بہت اچھا ہے اس میں. ماشاء اللہ. جیسا آپ نے بھی سنا، ڈاکٹر صاحب نے اس میں حدیث بھی کوٹ کی، اور یہ کوئی ایسے ہی کوٹ نہیں کر دی، یہ موجود ہے صحیح بخاری میں باب شفا میں، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: شہد پینے میں، ہجامہ کروانے میں، اور آنکھ سے داغنے میں. جی جی. اور میں اپنی امت کو آنکھ سے داغنے کا عمومی طور پہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں نے ابھی آگ والا جو کر کے دکھایا کپنگ، اس کو فائر کپنگ کہتے ہیں. تو کافی لوگوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا میں نے ذہن دیکھا، وہ اس کو بولتے ہیں یہ آگ والا یہ ہے. ابھی ریسنٹلی پچھلے 1 دنوں مجھے کسی نے کہا بولے یار آگ سے تو ہجامہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا داغنے سے. میں نے بھائی یہ داغنا نہیں ہے، یہ کپنگ ہے، اور کپنگ کو سکنگ کے لیے لگایا جاتا ہے، اور داغنا الگ ہے. اچھا داغنے کا اگر بات کی جائے تو داغنا ایک عمل، ایسا طریقہ علاج ہے اتنا تکلیف دہ ہے کہ ہر کوئی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا پریکوشن اور باڈی لینگویج کے حساب سے. ہاں بعض دفعہ اموات ہو جاتی ہے اس میں، لیکن کیا علاج ضرور ہے. مثال کے طور پہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی کو سرطان ہو جاتا تھا، اورل سرطان، اورل کینسر جیسے ہو جاتا تھا، کسی کے یہاں کینسر بن گیا پھوڑا پھنسی کا، تو اس کو کیا کیا جاتا تھا، اس کو باقاعدہ کسی بلیڈ سے میڈیکیٹڈ طریقے سے اس کو صاف کیا جاتا تھا، کاٹا جاتا تھا واش کر کے. پھر کوئی بھی اس کے حساب کا سائز جو اگر لوہے کا ہوتا تھا وہ لیا، اس کو بھٹی میں رکھا جاتا تھا. جب وہ سرخ ہو جاتا تھا، سرخ ہونے کے بعد اس کو وہاں لگا دیا جاتا تھا، لگا کے ایک چند لمحوں کے لیے لگایا اور پھر ہٹا دیا جاتا تھا، تو وہ وہاں سے جل جاتا تھا، تو وہ وہاں سے کینسر ختم ہو جاتا تھا. کینسر کا علاج ہی یہی ہے، اورل کینسر کا علاج یہی ہے. لیکن وہ تکلیف دہ عمل ہے. اگر کوئی کمزور آدمی ہوگا تو یقیناً بیچارہ ایکسپائر ہو جائے گا، برداشت نہیں کر سکے گا. لیکن آج بھی یہ علاج ہوتا ہے افریقن کنٹریز کے اندر، گاؤں دیہاتوں میں، وہاں پہ آج بھی، کیونکہ بہت سارے افریقی کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں پر جو ہے نا مطلب میڈیکل نہیں پہنچا ہے ابھی تک، وہی پرانے طریقے علاج پہ زندگی گزر رہی ہے. تو داغنے میں اور آگ سے فائر کپنگ کے اندر یہ فرق ہے. تو جو سننے والے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ فائر کپنگ کو ہم داغنا نہیں کہتے، داغنا بالکل الگ ہے، جس کے لیے پھر اللہ کے نبی نے منع بھی فرمایا. اور منع فرمانے کی جو مین وجہ وہ یہی ہے کہ ہر کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ 2 شانوں کے بیچ میں اگر کوئی یہ ہجامہ کرواتا ہے تو ماشاءاللہ 70 سے زائد، 70 سے زائد، یہ بھی ایک روایت موجود ہے. اور کہیں تو یہ آتا ہے کہ تمہارا یہ عمل ہر مرض کے لیے شفا ہے، ہر مرض کے لیے. بلکہ یہ روایت یوں موجود ہے، حضرت قیصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کے بیچ میں اور 2 کندھوں کے درمیان مابین جو ہے وہ ہجامہ کرواتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ تم میں سے جس نے بھی یہ کیا وہ اگر کسی مرض کے لیے دوا کا علاج نہ بھی کرے تو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. ماشاءاللہ اس میں شفا ہے. اور سننے والوں کو، مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی یہ ایک چیز بڑی اہم پتہ چلی کہ آگ سے داغنا اور یہ فائر کپنگ تھراپی یہ دونوں الگ الگ ڈفرینٹ ہیں. میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا، میں پوچھتا، لیکن ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی بتا دیا. تو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی جو سوالات اس سے ریلیٹڈ ہے، جو بات گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب سے، تو آپ ضرور کمنٹس کے ذریعے ہمیں بھیجیں. ہم انشاءاللہ ضرور اس کا جواب ڈاکٹر صاحب سے لیتے ہیں. ابھی بہت سارے سوال ہیں، میں انشاءاللہ وقت کے حساب سے کرتا جاؤں گا ڈاکٹر صاحب سے. اور انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ آپ ایزیلی کہاں سے کروا سکتے ہیں، اور ان کے کیا ایام ہوتے ہیں، کیا تاریخیں ہوتی ہیں، اور کیا طریقے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب سے سب پوچھتے ہیں.
میں بڑھتا ہوں، شامل کرتا ہوں ٹرانسمیشن میں ایک کلام کو. انس بھائی، آج ہمیں فرمائش تو ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی پوری کروں گا، لیکن آپ کی اپنی کوئی پسندیدہ فرمائش ہمیں آج سننی ہے. مجھے پروگرام کے علاوہ بھی اگر کوئی واٹس ایپ آتے ہیں تو اس میں بھی کچھ فرمائشیں ہوتی ہیں. بالکل. اس میں ایک فرمائش مجھے یاد آ رہی ہے، وہ پیش کر دیتا ہوں. بڑا ہی پیارا کلام ہے اور آج کل یہ تمام ہی نعت حضرات اس کلام کو پڑھ رہے ہیں کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا ہوں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. اور ہے یہ ایمان وہ آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان وہ آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا
حکم کرتے گئے تو ملتے گئے یہ مقتے شاکر، وہ حکم کرتے گئے تو ملتے گئے یہ مقتے شاکر، اپنا چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے، اپنا چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج ماشاء اللہ جو ہے وہ ہمیں کلام کی فرمائشیں بھی بہت اچھی خاصی آئی ہیں ماشاء اللہ، اور سوالات بھی میرے پاس آنا شروع ہوئے ہیں، تو میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا تھوڑا سا آپ پروگرام کا آج وقت ہم بڑھا دیتے ہیں، تو اگر نعت خواں بھائی ہمارے انس بھائی کے پاس بھی وقت ہے تو، کیونکہ آج ہم تھوڑا سا تاخیر سے بھی آئے، اور میرے پاس ایک میسیج آیا تھا تو میں کلیئر کر دوں کہ یہ یقین جانیے یہ ہم یہاں آ کے بیٹھتے ہیں اور لائیو آتے ہیں، یہ آسان نہیں ہوتا، کئی چیزیں کئی معاملات اس میں دیکھنے ہوتے ہیں، کبھی کبھار 5 7 10 منٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اتنا بڑا شہر کراچی ہے، اس کے نظام آپ بہتر جانتے ہیں، کبھی بجلی کے مسائل ہیں، کبھی کیا ہے، تو ہر چیز کی بیک اپ ریڈی کر کے پھر ہمیں آنا ہوتا ہے، لیکن ہم الحمدللہ جو ہے نا وہ روز ہی تقریباً کنٹرول روم سے اجازت لے کے 10 15 منٹ اور پر کر دیتے ہیں، تو اس میں کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ وقت پورا ملے، اور آج ماشاءاللہ ایک موضوع بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، ڈاکٹر منصور ترابی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی ایک ہماری خوش قسمتی ہے، بڑی اچھی نالج اور چیزیں ہمیں جاننے کو مل رہی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کا تھوڑا سا سیگمنٹ کا وقت ضرور بڑھا دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سوال آیا ہے میرے پاس، سب سے پہلے تو ڈاکٹر انعام صاحب ہیں، وہ اس پروگرام کی ماشاءاللہ بڑی تعریف کر رہے ہیں، ڈاکٹر انعام کی بھی محبتیں ہیں، اور اس کے بعد ایک سوال 2 3 سوال جمع ہوئے ہیں، میں 2 کر کے آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا روزے کی حالت میں اجامہ کروایا جا سکتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب اور کن کن جگہوں کا اجامہ کروایا؟ اچھا صفدر بھائی، روزے کی حالت میں اجامے کی ایک حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم غالباً یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجامہ کروا رہے تھے اور آپ روزے کی حالت میں تھے، اور ابن عباس سے بھی غالباً یہ حدیث ملتی ہے، تو روزے کی حالت میں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حجامہ کروایا جا سکتا ہے۔ یہ تو تھا وہ جواب جو حدیث کی روح سے اور جو اللہ کے نبی نے بھی کروایا، سنت طریقہ علاج۔ اور دوسرا میڈیکیٹڈ یہ ہے کہ وہ حضرات کہ جو مینٹلٹی طور پر پریپیئر ہوتے ہیں اور وہ جو اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم حجامہ کروا سکتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور وہ ایسا ہوتا بھی ہے، تو وہ لوگ بھی کرا سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ لیکن وہ حضرات جو خون دے کے بعض دفعہ انکانشیس ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ تھوڑی سی ان کی جسمانی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، بعض دفعہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے، ایسے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس۔ زیادہ تر لوگ ڈاکٹر صاحب گھبراہٹ کی وجہ سے انکانشیس ہوتے ہیں؟ ہاں زیادہ تر تو ہوتے ہیں، لیکن یہ طبقہ بہت تھوڑا سا ہے الحمدللہ۔ مرد حضرات میں تو بالخصوص مطلب زیادہ بہت کم ہیں، تو ایسے کچھ مرد ہیں بہت کم جو حضرات جو اس سے ڈرتے ہوں خون دیکھنے سے، ورنہ عمومی طور پر شہر کراچی آپ کو بتائے کہ آئے دن حادثوں کا شکار، روڈوں پہ ایکسیڈنٹ وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں، تو دل پکا ہو ہی گیا کراچی والوں کا، تو باقی کسی اور کی تو بات نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ کم ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیسے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ انڈر 19 ہیں، بچے ہیں، وہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں دیکھتے ہیں، تو اس طرح کے جو اگر کوئی حضرات ہیں، چاہے وہ 16 سال کا ہو یا 50 سال کا ہو، اگر وہ خون دیکھنے سے کچھ ہوتا ہے تو وہ روزے کی حالت میں حجامہ نہ کروائے، اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے، کئی خدا کا راستہ مثال کے طور پر روزہ کیا ہے؟ فرض ہے، حجامہ کیا ہے؟ سنت ہے، تو ایسا نہ ہو کہ نا سنت پہ عمل کرنے کے جذبے سے فرض سے رہ جائے یا فرض سے ہاتھ دھونا بیٹھے، کیونکہ عمومی طور پہ ہمارے عام دنوں میں ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے جب پیشنٹس آتے ہیں، جب اس کی ہم کپنگ کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا عمل جو ہوتا ہے ان کی بلڈ پریشر جو ہے بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی بالکل، ایسا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب بلڈ پریشر جب ڈاؤن ہو جائے گا تو لازمی سی بات ہے کہ اس کو بلڈ پریشر اپ کرنے کے لیے کچھ دیا جائے،
کہ یا تو ہے نا کیلسی پلایا جائے یا پانی پلایا جائے, تو روزے کی حالت میں تو لازمی سی بات ہے مسئلہ ہو جائے گا, تو اس لیے وہ حضرات نہ کروائیں. اس احتیاط کی وجہ سے وہ نہ کرائیں, ورنہ منع نہیں ہے. منع نہیں, اور سنت ہے روزے کی حالت میں حجامہ کرانا. اچھا, دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کب اور کہاں کرایا. تو روایت میں جو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی باڈی کے مختلف پارٹس کے اوپر 9 مقامات ایسے ہیں جہاں حجامہ کروایا. 9 مقامات. اچھا, وہ 9 مقامات کون سے ہیں؟ اس میں سے 4 مقام سر پر ہیں, 4 پوائنٹ سر پر ہیں, 2 جو ہیں زیر ناف ہیں, اور 2 پاؤں کے پنجوں پر ہیں, اور 1 دونوں شانوں کے درمیان. جو میں نے بتایا, خود اللہ کے نبی نے بتایا کہ 70 سے زیادہ بیماری کا علاج ہے, اور بعض جگہ آپ نے فرمایا کہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. تو یہ جو پوائنٹ ہے جو دونوں شانوں کے درمیان, کیونکہ اس کی فضیلت اسپیشلی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے, تو ہم اس کو کمپلسری پوائنٹ سمجھ کے کرتے ہیں, اور ہر دفعہ کرتے ہیں, اور ہر کسی کے لیے کرتے ہیں. تو یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ کے نبی نے کروائے. روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پر جب جادو کیا گیا تو اس حالت میں بھی آپ نے حجامہ کروایا, عین سر کے بیچوں بیچ. اچھا, اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوتا, سر کے درد کی تکلیف کا یہ شکایت کرتا, یا آپ کی بارگاہ میں کہتا کہ میرے سر میں درد ہو رہا, تو اللہ کے نبی فرماتے کہ حجامہ کرواؤ سر پر. تو یہ وہ مقامات ہیں. اور اسی طرح آپ احرام کی حالت میں بھی آپ نے حجامہ کروایا, ٹھیک, پاؤں کے پنجوں کے پشت کے اوپر بالکل آپ نے حجامہ کروایا. تو یہ وہ مقامات ہیں اللہ کے نبی نے جو مختلف جگہ پہ کروایا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پہ مجھے ایک سوال اور یاد آیا, تو میں پوچھتا چلوں کہ کیا جو ہے وہ جس طرح آپ نے بتایا, ایک تو یہ احتیاط کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے, ورنہ روزے میں منع نہیں ہے, اور احرام کی حالت میں بھی جو ہے وہ پاؤں کی پشت میں آپ نے بتایا کہ اس کے علاوہ ہم اور کسی حصے میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو آپ نے جو سوال کیا اس کا میں نے اتنا ہی جواب دیا, لیکن اب آپ نے اگر آگے سوال کیا تو اب بات آتی ہے میڈیکیٹڈ, کہ کیا اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ ہے. تو یاد رکھیے گا, میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اور مختلف بیماریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے باڈی کے جو پریشر پوائنٹس ہیں, کیونکہ جو اناٹمی پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ پریشر پوائنٹس باڈی میں کہاں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عطائی بندوں سے آپ حجامہ نہ کروائیں, وہاں لینے کے دینے پڑ جانے. ہاں, لاسٹ ٹائم بعض دفعہ کچھ ہمیں ایسے بھی سننے میں ملا ہے, بعض لوگوں نے بتایا حجامے سے خوف زدہ ہو گئے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جو حجامے کا جو عمل ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک طبقہ تو ایسا بھی ملا جس نے اس کا انکار کر دیا کہ سنت ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کہ اس میں تکلیف ہے بھائی, یہ تو سنت ہو ہی نہیں سکتا. ایسا طبقہ بھی ملا. اور بعض لوگ ایسے بھی ملے کہ جو ہے نا مطلب کہ نا حجامہ جنہوں نے کروایا تو ان کو انکانشیس ہو گئے, بے ہوش ہو گئے, بولا نہیں بہت مشکل کام ہے. بعض چائنا کے اندر ایک بندے نے حجامہ کروایا, بہت اچھی ہمارے بہت دوست ہیں, تو ان کو جو ہے نا فوڈ ڈراپ ہو گیا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اگر آپ عطائی کے چکر میں جائیں گے, اناڑی لوگوں کے پاس جا کے کرائیں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے, بالکل. تو لہٰذا کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو, اناٹمی جو اتنے بھی لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں, چاہے ہیموپیتھک ڈاکٹر ہو, چاہے ایلوپیتھک ڈاکٹر ہو, چاہے فاضل طبیب بننے والا ہو, ان کو اناٹمی پڑھائی جاتی ہے کہ انسان کے پریشر پوائنٹس کدھر ہیں. اچھا, یہ پریشر پوائنٹس پہ ہوتا ہے جی. تو وہ جو پوائنٹ ہے میڈیکیٹڈ پوائنٹ ہے, اور ٹریٹمنٹ جو پوائنٹ اگر کپنگ کی بات کی جائے تو 200 پلس ہیں. تو 200 پلس ہیں, اس سے ہم مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اگر کوئی بیماری, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کوئی ایسے پوائنٹس آپ نے جو بتائیں جس میں 70 سے زیادہ ماشاءاللہ بیماریوں کی شفا ہے, تو اگر میں کوئی بیماری, خاص بیماری کے لیے نہیں, ویسے ہی اسے کروانا چاہوں تو کروا سکتا ہوں اس نیت سے؟ اچھا, میں نے آپ کو بتایا کہ حجامے میں بہت شفا ہے, تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ شفا ہے تو اس میں ہر طرح کی شفا ہے. یاد رکھیے گا کہ حجامہ, اگر کسی کو کوئی بیماری نہ ہو وہ حجامہ کرے تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا, جس طرح انسان کو روزانہ کھانا کھانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, کھانا کھانے کے بعد اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ نپٹانے پڑتے ہیں, پانی پیتا ہے, یہ اس کی نیڈ ہے, بیسک نیڈ ہے. اب کا لیور ہے, کڈنی ہے, یہ اس کا اپنا ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہوتا ہے. اچھا, وجہ کیا بنتی ہے؟ جب آپ کی بیماری کہاں سے بنتی ہے؟ جب آپ کی باڈی کے اندر ٹاکسنس بننا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ بیمار ہوتے ہیں. تو پھر میڈیسن لی جاتی ہے, ان کو پھر وہ آپ کے یورین کے راستے یا ہے نا اسٹول کے راستے باہر ہو جاتے ہیں اس طرح ٹاکسن. لیکن جب آپ اس طرح کپنگ تھراپی کراتے ہیں تو اس سے وہ جو بیماری بنانے والے ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. تو یہ لوڈ جو کڈنی پہ آنا تھا, جو لوڈ آپ کی جو ہے نا اس کے لیور پہ آنا تھا, وہ کم ہو جاتا ہے. تو آپ کے جو پارٹ آف دا باڈی ہوتے ہیں وہ اچھے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے حجامہ. اگر کوئی شخص جس کو بیماری نہیں ہے, فٹنس کے لیے کروائیں,
پروٹیکشن کے لیے ہجامہ از دا بیسٹ. ہم نے جب ڈینگی شروع ہوا تھا تو ڈینگی کے لیے ہم نے باقاعدہ ہم نے اپنی پبلسٹی بھی کی تھی, بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص ڈینگی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے ہجامہ کرائے. اس میں ہے باقاعدہ ہجامے کے اندر پوائنٹس ہیں. بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے معذرت چاہتا ہوں, آپ نے جیسے ڈینگی کا کہا تو اسی طریقے سے اگر کوئی پرٹیکولر ہم کسی بیماری کے لیے کرواتے ہیں جی تو کیا اس کے لیے ایک آدھ بار ہی ہجامہ کروانا کافی ہوگا یا پھر اس کے لیے اس کی کوئی اچھا, الگ سے اس کا جواب میں تھوڑا سا آپ کو جو نا آج کے دور کے حساب سے دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو بخار ہو جاتا ہے, کیونکہ فی زمانہ ہم لوگ بہت جلد باز ہیں, ہم دوا بھی کھاتے ہیں تو بولتے فوراً اثر ہو جائے, لیکن جو ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے, کتنے دن کی دوا لکھ کے دیتا ہے, 3 دن کی, کم سے کم 3 دن کی, ورنہ وہ کہتا ہے 5 دن تک اینٹی بایوٹک کھائیں. تو کوئی بھی طریقہ علاج اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تو ہجامہ اگر آپ کسی بیماری کے لیے کرا رہے ہیں اسپیشلی تو اس کے ڈیوریشن بنے گا کہ آپ کو کتنے دفعہ کرانا ہے. بعض دفعہ جیسے شرٹی کا ارک النساء ہے, اس میں 3 سے 7 مرتبہ تک کپنگ کرانی پڑتی ہے. 3 سے 7 مرتبہ سے 3 سے 7 کپ نہیں ہے, 3 سے 7 مرتبہ سیشن لینے ہوتے ہیں. ہر سیشن میں 7 8 9 کپ لگتے ہیں. تو اندازہ کر لیں کہ یہ کسی بھی بیماری کے لیے آپ اس کو کروائیں مستقل طریقے سے, جو اس کی ڈیوریشن بنتی ہے, تو اللہ نے چاہا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اچھا, ہجامے میں یہ ہے کہ اکثر ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ایسے, ایک دفعہ کرانے سے وہ بالکل چست ہو جاتے ہیں, بالکل, پھر وہ دوبارہ نہیں آتے. اچھا, پھر چند مہینے سال گزرنے کے بعد بولتے ہیں ارے یار وہ تکلیف دوبارہ ہو گئی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے ڈیوریشن پورا کرتے تو اللہ چاہے گا انشاءاللہ تو آپ کو اتنی جلدی دوبارہ نہیں آنا پڑے گا. تو اس کے لیے یہ ہے, فٹنس کے لیے ہجامہ بہترین ہے. ایتھلیٹکس کروا سکتے ہیں, جو آپ کے محنتی حضرات ہیں, مزدور طبقہ ہے, وہ کروائے. وہ حضرات جو عالم دین ہیں, پروفیسر ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, جن کا دماغ کا بہت کام ہے, وہ سر کا ہجامہ ضرور کروائیں. آپ دیکھیں اس کے بیش بہا فائدے ہیں. اب جیسے انس بھائی بیٹھے ہیں ہمارے, انس بھائی کا کام سینے کا ہے, گلے کا ہے, یہ سارا, اور دماغ کا بھی ہے. تو اب ان کو وائس بھی چاہیے کلیئر, اپنی آواز باقاعدہ, جو اپنی آواز کو یہ سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ مجھے کہاں فالٹ ہو رہا ہے, کہاں خراش آ رہی ہے, یار گلا خراب ہو جاتا ہے, ہلکا سا ٹھنڈا پانی پی لیا. تو ان کے لیے اب یہ ہوتا ہے کہ اب اگر یہ ہجامہ کراتے ہیں تو ان کے لنگس کی مضبوطی کے لیے ہجامہ ہوگا, تاکہ آپ کا پریشر بنے اور آپ کا اسٹیمنا بلڈ اپ ہو. تو اس کے لیے ہجامہ بہترین ہے. تو اسی طرح ہیئر لاس والے بھی بہت ہمارے پاس, تو الحمدللہ جو پیشنٹ بہت ہیں, تو بال جن کے گر ہوتے ہیں, نوجوان طبقہ ہوتا ہے, تو وہ کروائے تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اچھا, اب یہ سنتے جائیے کہ ہر بیماری کے علاج سے پہلے جو ڈاکٹرز چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, ان میں ایک چیز آپ کی ایج ہوتی ہے. ہاں جی, کہ عمر کیا ہے. ہجامہ بھی عمر کے حساب سے جب آپ اس طرح جب جاتے ہیں تو آپ کو فائدہ ملتا ہے. مثال کے طور پر عمر کی قید ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا, قید کی جہاں تک بات ہے, ہجامہ ہر طرح کی عمر کا بندہ کرا سکتا ہے, لیکن جو بچے ہیں انڈر 15 یا انڈر 13 ہیں, وہ بلا ضرورت ہجامہ نہ کرائیں. ہاں, بلا ضرورت نہ کرائیں. ہاں, اللہ نہ کرے اگر کوئی ڈیزیز ہے کسی بچے کو, کوئی پرابلم ہے, تو اگر وہ 1.25 مہینے کا بھی تو ہجامہ کرائے. صحیح. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص 65 سال سے زیادہ کا ہے تو وہ احتیاط برتے, ڈاکٹر کے مشورے سے کروائے. ڈاکٹر سے مشورے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بتاؤں تو میں نے تقریباً 110 سال کے بندے کا بھی ہجامہ کیا ہے, اور 85 سال اور 90 سال کے بہت کیے ہیں. تو الحمدللہ وہ, کیونکہ ہم مینٹلٹی پریپیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں, کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کے سامنے باڈی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے حساب سے جمع ہو رہا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. جیسے دیکھیں یہ ہمیں سمجھنے اور جاننے کو ملا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ صرف بیماری کی وجہ سے نہیں, پروڈکشن کے لیے بھی اور فٹ رہنے کے لیے بھی ہم ہجامہ کروا سکتے ہیں. وبائی دور ہے ویسے بھی, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ریسنٹلی ایک ریسلر ہے اور بڑا مشہور ہے, راک, اس نے کروایا. تو لوگوں نے ہمارے پاس فون آیا, بولے یار یہ انہوں نے بھی کروایا. میں او بھائی, ہماری بس یہ کہہ لیجیے کم علمی کہہ لیجیے, یا کہ ہمارے کو جب کوئی مڈل ایسٹ یا مغرب سے کوئی چیز گھوم کر آتی ہے تو ہم اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ ہجامہ میں شفا ہے. آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں, یار یہ چند سالوں سے ہے, اس سے پہلے تو کچھ نہیں تھا. جبکہ مجھے سیلانی میں ہجامہ کرتے ہوئے تقریباً کم و بیش 10 سال سے زیادہ ہو گئے, اور اس سے پہلے تقریباً میں کرتا ہوا تو 18واں یا 19واں سال تو مجھے ہو رہا ہے ہجامہ کرتے ہوئے. تو یہ ضرور ہے کہ اویئرنیس نہیں تھی, اویئرنیس آہستہ آہستہ آئی ہے. اور اویئرنیس کی اگر بات کی جائے ہجامے کے حوالے سے, سیلانی ویلفیئر نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے, جو اپنا حصہ ڈالا ہے, آج تک پاکستان میں کسی نے ہجامے میں اتنا بڑا حصہ پارٹیسپینٹ نہیں کیا جتنا سیلانی نے کیا ہے. کہ اندازہ کر لیں کہ بڑی بڑی جگہوں پر انہوں نے جو ہے نا اس کے حوالے سے ہجامہ کی پبلسٹی کرنا اور لوگوں کو اویئرنیس دینا, اور جو ریٹ انہوں نے رکھے ہوئے وہ ایسے ہے کہ نا سمجھ لیجیے, کیونکہ سب سے بڑی پہلے تو وہ ہجامہ فری کرتے ہیں. ہاں, فری ہے. یہ صرف یہ کاسٹ ٹو کاسٹ وہ حضرات پیسے دیتے ہیں جو مخیر ہوتے ہیں, جو دے سکتے ہیں.
باقی جو آنے والے بیچارے غریب ہیں مستحق ہیں تو ان کے لیے فری ہے. تو الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ حجامہ کا جو اگر رش دیکھیں سیلانی کے اندر تو 1 ہفتے تک کی ٹائمنگ بعض دفعہ ملتی ہے کہ 1 ہفتے پہلے کی اپائنٹمنٹ کنفرم پہلے کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. انس بھائی کو تو ذہن ڈاکٹر صاحب نے بنا دیا اور میں تو پہلے سے ہی تیار تھا. بس تھوڑی سی جو ایک وہ گھبراہٹ کٹنگ کا سن کے ہوتی ہے اس بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا. اور انشاءاللہ جو سیلانی کا ڈاکٹر صاحب نے بتایا تو وہ بھی آپ کے لیے میں سوال ضرور کروں گا کہ اس کا کیا پروسیجر ہوگا, کہاں آنا ہوگا, تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. ہمارے ایک ابرار بھائی انہوں نے اپنی دادی کے لیے بھی سوال کیا ہے, یہ بھی ایک اچھا پریکٹیکل سوال ہے, اس پہ بھی میں آؤں گا. اور ہمارے ایک بھائی تھے فہیم الدین عثمانی بھائی, ان کا بھی ڈاکٹر صاحب یہی سوال تھا کہ کتنی عمر کے لوگ کروا سکتے ہیں, تو اس کا جواب ماشاءاللہ اس سوال میں آ گیا. بڑھتا ہوں انس بھائی کی طرف. انس بھائی 2 فرمائش ہے. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی اور میں مدینے چلا, اس کے دونوں کے 2 اشعار, 2 کلام لیں گے انس بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد مدینہ شریف آمین پہنچائے, آمین. ہم سب کی حاضری ہو جائے. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی, آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. سر خم تھا لب خاموش تھے, آنکھیں تھی اشک بار, سر خم تھا لب خاموش تھے, آنکھیں تھی اشک بار, ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی, ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی, اور برسی تھی اس قدر کہ نہ سا گیا ادھر, برسی تھی اس قدر کہ نہ سا گیا ادھر, وہ بارش کروں میرے داماں کو بھر گئی, وہ بارش کروں میرے داماں کو بھر گئی, بھر گئی وہ بارش کروں میرے داماں کو بھر گئی. اور جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی, جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی, میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی, میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی, اور طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی, ایسا لگے کہ روح
قدر سے گزر بڑا ہی پیارا شعر ہے مقطع لکھا کہ آواز عبید تیری بفیضان نعت گی، آواز عبید تیری بفیضان نعت گی، سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئے، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ نعت خواں جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی ہو تو اس کو داد کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا دلجوئی بھی ان کی ہوتی رہتی ہے، آکسیجن ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ تھوڑا سا کھلا ہے، ماشاءاللہ اشارے سمجھ گئے ہیں ہمارے ساؤنڈ والے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ بڑھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، کلام کی فرمائش سے پہلے میں نے کہا تھا ایک کمنٹس کے ذریعے سوالات آنا شروع ہیں، اور ایک پہلا سوال ابرار بھائی نے کیا ہے، ہمارے ابرار یعقوب بھائی ماشاءاللہ روز ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، انس بھائی سے بے حد محبت رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی دادی ہے، ان کی عمر ہے 85، ان کو سروائیکل پین ہے، جس حساب سے انہوں نے بتایا تو یہ لیفٹ شولڈر سے لے کے ہیڈ تک پین جاتا ہے، تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پین کے لیے کیا یہ ہم کروا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے پہلے بھی ابھی گفتگو جب چل رہی تھی تو یہ بتایا تھا کہ اس ایج والے ڈاکٹر سے پہلے ہدایت ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کروائیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے صفدر بھائی کہ ایک تو جو ہمارے کیا نام بتایا ابرار بھائی کی جو دادی ہیں، ایک تو ان کی عمر 85 سال ہے، 85 ایئرس اولڈ، تو یہ فزیکلی طور پہ دیکھا جائے گا کہ ان کی باڈی کیسی ہے، ٹھیک ہے، کہ نکاحت تو نہیں ہے ان میں، نکاحت اگر تو نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ان کی شوگر دیکھی جائے گی، شوگر تو نہیں ہے، یا کسی قسم کی کوئی خون پتلا کرنے والی ادویات استعمال کرتی ہیں تو بھی ان کا ہجامہ نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کرتی ہیں ادویات تو پھر وہ 2 دن پہلے خون پتلا کرنے والی جو میڈیسن ہوتی ہے وہ روکنی پڑے گی، بریک کرنی پڑے گی، اگر وہ اس بات میں سہل کر جاتی ہیں تو آگے ہم بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کمزوری نہ ہو، ان کو ضرورت سے زیادہ اگر کمزور ہے تو ہجامہ نہیں ہوگا۔ دور حاضر میں کرونا کی وجہ سے جو ہے نا مسائل یہ چل رہے ہیں کہ SOPs پہ عمل کروایا جا رہا ہے، تو ہم نے اپنے کلینک، اب جو ہمارے کلینکس ہیں سیلانی کے اور ہمارے جو ہے، تو ہم نے 50 سال سے زائد والے افراد کا فی الحال ہجامے کو ہم نے موقوف کیا ہوا ہے کلینک میں، باہر ہم کرتے ہیں لیکن کلینک میں ہم نے بند کیا ہوا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ SOPs ہیں، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ بھائی ان کے ہجامے نہ کیجیے، بچوں کے، چھوٹے بچوں کے اور ان کے،
ورنہ وہ کروا سکتے ہیں کہ کوئی خاتون ایسی کرنے والی ان کو مل جائیں کہ جو گھر پر آ کے ان کو کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. تو ممکن تو ہے لیکن فزیکلی طور پہ دیکھا جائے گا اور شوگر وغیرہ چیک کرنے کے بعد. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہماری ایک بہن ہے سیدہ ہدا، انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا خواتین جو ہیں وہ حجامہ کروا سکتی ہیں؟ یہ بڑا ایک عام سوال ہے، کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے. بالکل خواتین کروا سکتی ہیں اگر ڈرے نہ تو. ڈرے نہ تو. ٹھیک ہے، کیونکہ عمومی طور پہ خواتین میں ڈرنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. وہ انجیکشن لگاتے ہوئے بھی جو ہے نا انجیکشن بعد میں لگتا ہے، پہلے چیختی ہیں. تو یہ کیونکہ سپرفیشل جو ہے نا اس میں ہم جو ہے نا کوئی انستھیزیا نہیں دیتے، کوئی لوکل اس طرح کا کوئی سن نہیں کرتے، تو ڈائریکٹ چبھن ہوتی ہے بلیڈ کی. تو تھوڑی برداشت کریں. تکلیف کتنی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ عمومی طور پر جیسے چونٹی وغیرہ آپ کو کوئی کاٹے تو کتنی ہوتی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے. اگر کوئی ماہر ہے، اگر حجامہ کرنے والا سمجھدار ہے، سپرفیشل کہتے ہیں کسے ہیں اسے بتاؤ تو وہ اتنی تکلیف ہوگی. لیکن بعض جگہ جیسے مثال کے طور پہ مدینہ شریف میں بھی کچھ بدو کرنے والے ہیں، اور کچھ انڈیا کے اندر بھی میں نے دیکھے کہ جو اتنے لمبے لمبے کٹ مارتے ہیں. ایک صاحب کو تو یوٹیوب پر بھی ان کی ویڈیو پڑی ہے، وہ حجامہ کر رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں ہول سیل کے حساب سے کرتے ہیں نا. اللہ. کرسیاں بچھا رکھی انہوں نے اور وہ ماشاءاللہ جو ہے حجامہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، بکرا ذبح کر کے جا رہے ہیں، دوسری باری، تیسری باری، چوتھی باری. تو ان کے جو کٹے ہیں ماشاءاللہ اتنے لمبے لمبے کٹے. وہ بندے کو جب کٹ مارنے کے بعد اتنا بڑا جب آپ کٹ ماریں گے تو بعض دفعہ اللہ نہ کرے اگر ڈیپ میں اگر چلے گا، ٹیشوز آپ کے کٹ گئے تو اب آپ کو جو ہے اسٹریچز لگانے پڑیں گے. ہاں جی. تو اب وہ کیا کریں، اتنے لمبے کٹ مار رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا بلڈ نکالنے کے بعد اب دیکھتے خون تو رسے گا اتنے بڑے کٹ میں سے، تو وہ پھر کاٹن سے اس کو جناب بینڈیج کر رہے ہیں. جبکہ حجامہ میں بینڈیج کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. الحمدللہ حجامہ میں صرف پنچر کیا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے نا اتنا خون نکل جاتا ہے جتنا نکلنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ نکل ہی رہا ہے مستقل. اگر کسی نے کٹ گہرے مار دیے تو پھر رسے گا. تو یہ کہ کرواتے ہو کہ اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے. دیکھیں ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ ایک تو یہ کہ جو حجامہ کا ایکسپرٹ ہو اسی سے کروائیں، ہر کسی سے نہ کروائیں، ورنہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا لینے کے دینے پڑ جائیں گے تو انسان مزید تکلیف میں آ سکتا ہے. اور ابرار بھائی آپ کا جواب بھی ڈاکٹر صاحب نے دیا. اور یہ ایک ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں میڈیکل کی طرح ہی ہے، ایلوپیتھک کی طرح. اس میں بھی سرجنز جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ دوا 2-4 دن پہلے یہ خون پتلا کرنے والی دوا موقوف کرواتے ہیں، تو وہی اسی طرح چائنا کے اندر اس کو مائنر سرجری کے اندر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ مائنر سرجری ہے. اور اس کا پورا پروٹوکول سرجری والا ہے. ہائیجینک انوائرمنٹ ہو، جو بندہ حجامہ کروانا ہے تو خالی پیٹ کروائے. ہاں جی، خالی پیٹ حجامہ ہو اور کسی قسم کے خون پتلا کرنے والی اس نے میڈیسن نہیں لی ہوئی ہو، بلڈ پریشر ہائی ضرورت سے زیادہ نہ ہو، شوگر ضرورت سے زیادہ ہائی نہ ہو، تو اس کنڈیشن میں حجامہ ہوتا ہے. پروٹوکول بنایا ہوا ہم نے باقاعدہ، اس کا فارم ڈیزائن کیا ہے. تو آنے سے پہلے جو آتا ہے تو وہ پہلے اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، انڈر ٹیکنگ دیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا حجامہ ہوتا ہے. ہاں، اس کا پورا پروٹوکول ہے. ایسا نہیں کہ مطلب کہ آپ جیسا ہر کوئی بندہ حجامہ کرا لے اور جا کے کرا لے. میڈیکل پروسیس ہے. اور حدیث میں بھی ہے. اچھا، حجامہ کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین حجامہ وہ ہے جو تم خالی پیٹ کراؤ. تو یہ وجہ ہے کہ خالی پیٹ میں بڑی برکتیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس میں شفا ہی شفا ہے. اور ماشاءاللہ دیکھیں کئی سوال ہم کر رہے ہیں جس سے آپ لوگ کلیئر ہوتے گئے. اور بھی جو آپ کے ذہن میں سوال ہوں وہ ہمیں کمنٹس کے ذریعے بھیجیں. میرے پاس فیضان بھائی ہمارے ایک ہیں، ان کا کمنٹس آیا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے حجامہ کروایا اور ماشاءاللہ الحمدللہ کوئی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا اور ان کو الحمدللہ اللہ کی ذات پاک نے شفا بھی عطا کی. تو یہ ریویوز بھی آنا شروع ہو گئے ماشاءاللہ ہماری طرف. ڈاکٹر صاحب میں بڑھتا ہوں انس بھائی کی طرف. بالکل ساری فرمائشیں پوری کر رہے ہیں. انس بھائی اس حقیر فقیر کی فرمائش ہے در نبی پہ، وہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں انس بھائی ماشاءاللہ. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو غم پہ لطف دوام ایسا. مدینے والے کہے مقامی، مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. بلال تجھ پر
نثار جاؤں کہ خود نبی نے تمہیں خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا جتنے عقل و خیرت کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم گئے جتنے عقل و خیرت کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم گئے کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا کوئی بھی اب تک واللہ سمجھ نہ پایا واللہ میرے مصطفیٰ کا مقام ایسا کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ انس بھائی کی محبتیں ہیں, اللہ ہماری محبتوں کو قائم رکھے. انس بھائی اچھا یہ بھی ماشاء اللہ انس جاویدی ہیں, انہوں نے فرمائش کی ہے بھردو چولی. یہ بھی انس بھائی بہت خوب پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے. آج ہم نے انس بھائی کو سحری یہیں کروا کے بھیجنا ہے انشاءاللہ. کچھ سوالات جمع ہوئے ہیں تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ سوال تھا کہ کیا شوگر اور بلڈ پریشر, جیسے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ اس میں کٹ لگتے ہیں, تو اکثر ڈاکٹرز جو شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں اور ان کو منع کرتے ہیں زخم سے محفوظ رہنے کے لیے, تو کیا شوگر بلڈ پریشر اور شوگر پہ مجھے یاد آیا کہ ایک بھائی کا ریویو آیا تھا, ہمارے اسلامی بھائی ہیں, وہ شوگر کے مریض ہیں, ڈائبٹک پیشنٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں 40 یونٹ لیتا تھا, ماشاءاللہ انہوں نے آپ سے جمع کروایا اور مستقل کروانے سے ان کو یہ فاقہ ہوا کہ وہ 40 یونٹ جو ہے وہ 20 یونٹ تک آ گئے الحمدللہ ماشاءاللہ. تو ایک تو شوگر کی بیماری کے یہ ہمارے پاس ریویو بھی آ گیا, اور بلڈ پریشر, اور کیا ڈاکٹر صاحب ہیپیٹائٹس کا مریض جو ہے وہ اجامہ کروا سکتا ہے؟ سوال. شوگر کے لیے یہ ضروری ہے کہ یاد رکھیے گا کہ چاہے آپریشن ہو کچھ بھی ہو, شوگر کے پیشنٹ کو پہلے چاہیے کہ شوگر اپنی مینٹین رکھے, کیونکہ فی زمانہ جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں افراد, تو بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اس کی کیئر نہیں کرتے, جس کی وجہ سے شوگر زیادہ بڑھتی ہے. اور شوگر جب بڑھتی ہے تو اس کنڈیشن میں ہر طرح کے علاج کے اندر احتیاط کرنا پڑتا ہے. تو حجامہ بالخصوص یہ ہے کہ اگر شوگر ضرورت سے زیادہ ہائی ہے تو کنٹرول کر لیں. اور کنٹرول کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ شوگر 350 400 ہے, وہ چاہتا ہے حجامہ کرواؤں, انسولین لگا لیں ٹھیک وقتی طور پہ, کیونکہ لوگ انسولین کے نام سے گھبراتے ہیں کہ یار انسولین کے عادی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے, انسولین بنائی گئی کنٹرول کرنے کے لیے شوگر, ٹھیک. لیکن بعض لوگوں نے, بعض شوگر کے جو مریض ہیں انہوں نے اس کا استعمال کچھ اپنے مطلب کے لیے کر لیا انسولین کا. ٹھیک. تو وہ کیا کر لیا, وہ انہوں نے یہ کر لیا کہ جناب عالی وہ ہر چیز کھاتے ہیں, ہر چیز کھاتے ہیں, لکڑ ہضم پتھر ہضم سب کھاتے ہیں, پھر جب شوگر بڑھ جاتی ہے تو انسولین لگاتے ہیں.
تو انسولین بنانے والوں نے انسولین اس لیے نہیں بنائی کہ جناب آپ کھاؤ دنیا جہان کی نعمتیں کھانے کے بعد اس کو انسولین لگا کے کنٹرول کر لو. تو اس کی مثال تو ایک ایسی ہو گئی نا کہ ایک شخص ہے وہ بکری کو جو ہے نا بھیڑیے کے ساتھ باندھے تو کیا حال ہوگا؟ اس کو دن بھر اچھے غذا دے, شام کو بھیڑیے کے ساتھ بھیڑیے باندھے. کے ساتھ باندھتے. تو وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھیڑیے کی طرح نہ باندھیں بھیڑیے کے ساتھ, کہ مطلب یہ ہے کہ پرہیز ضرور کریں. جن چیزوں سے آپ کی شوگر بڑھتی ہے تو کنٹرول ہوگی. ہجامے سے شوگر کنٹرول کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے. ہم مریض کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہم نے ہجامہ کر دیا اب شوگر کنٹرول ہو جائے گی. نہیں, آپ کو ایک انوائرمنٹ بنانا پڑتا ہے, آپ کا ڈائٹ پلان بنانا پڑتا ہے کہ مجھے یہ اس سے کھانا ہے, اس سے بچنا ہے. ہجامہ جس وقت کیا جائے شوگر والے کا تو اس کے لیے ضروری اس بات کی کہ اگر وہ فاسٹنگ میں ہجامہ کروانے آیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم جو ہے 150 کی ریڈنگ کے اندر اس کی شوگر ہو تو ہجامہ ہوگا. اگر 150 سے زیادہ فاسٹنگ ہے تو ہجامہ نہیں ہوگا. اسی طرح وہ رینڈم آتا ہے 2 گھنٹے کی فاسٹنگ سے تو اس کی شوگر اگر 200 کے اندر ہے تو ہجامہ ہو جائے گا, اگر 200 سے اوپر ہے تو ہجامہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ 200 سے اوپر ہے 300 ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ہجامہ کراؤں تو وہ انسولین لے کے اس کو کنٹرول کرے, ہجامہ ہو جائے گا. اسی طرح بلڈ پریشر والے جن کا بلڈ پریشر ضرورت سے زیادہ ہائی ہے, شوٹ کر رہا ہے, تو وہ پہلے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں, اس کے بعد پھر وہ ہجامہ کروائیں تو انشاءاللہ, اور مستقل کروائیں تو ان کا مستقل یہ عمل انشاءاللہ ان دونوں امراض کے لیے ان کو فائدہ مند رہے گا. اور ڈاکٹر صاحب ہیپیٹائٹس کا مریض, اچھا ہیپاٹائٹس کے مریض کے لیے PCR کروانا ضروری ہے کہ پہلے دیکھیں کس لیول کا وہ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو مرض لاحق ہو گیا ہے, تو اس کے حساب سے پھر اس کے سیشن بنتے ہیں اور تقریباً 11 مہینے تک اس کا علاج چلتا ہے, کیا کہتے ہیں ہجامے سے. ٹھیک, ہاں کروا سکتے ہیں, دیکھا جائے گا کہ کنڈیشن کس قسم کی ہے. دیکھیے جیسے شوگر ڈائبٹک یہ ایک عام بیماری آج کے دور میں ہو گئی ہے, اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا. بلڈ پریشر والے اور ہیپیٹائٹس والے بھی کلیئر ہو گئے ہیں. ایسے کئی موذی مرض ہیں جس میں کینسر بھی ہے, اس حوالے سے بھی سوال ہے, میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا. چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے آج, تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی فرمائشیں جو ہیں وہ بھی 2 اشعار ہم پوری کر سکیں. اور ڈاکٹر صاحب سے سوال بھی میں اسی لیے 2 3 کر رہا ہوں. اور اب میں چلتا ہوں انس بھائی کی طرف. انس بھائی ایک فرمائش آئی تھی, بھر دو جولی میری, اور ماشاءاللہ اس کا حق بھی آپ ادا کرتے ہیں اس کلام کا. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ, بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ, لوٹ